تو اس نے مدرسے کے مدیر سے کہا کہ کیا ہم نے گنتی غلط پڑھی ہے یا آپ ہمیں گنتی سکھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اتنی عزت دی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایک غلام کو آزاد کرتا ہے وہ اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے کہ وہ فلاں شخص وہ بڑا ادب و احترام کرنے والا ہے۔ بچہ مسجد جائے گا تو وہاں کا ادب سیکھے گا، قرآن مجید سیکھے گا اور استادوں کا ادب، شاگردوں کا ادب، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بچہ مدرسے میں جائے گا تو استاد اس کو نماز کی تربیت کرے گا کہ بیٹا نماز پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو وہ آہستہ آہستہ نماز کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر استاد اس کو کہے گا کہ آپ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر سنائی کرو، تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کی دل کے اندر، اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ دین اسلام بھی آتا جائے گا۔ اور جب یہی بچہ صبح کو اسکول جائے گا تو وہ اپنے دوستوں کو بھی یہی بولے گا، اچھی باتیں کرے گا اور اپنے دوستوں کو نماز کا عبور کرے گا اور اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرے گا، ادب سے بات کرے گا اور بڑوں سے نہیں لڑے گا، چھوٹے سے سلام بھی کرے گا، ادب و احترام کرے گا، تو وہاں کے جو بچے ہوں گے، جو اس کے ساتھی ہوں گے، تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ضرور یہ جو ہمارا ساتھی ہے مدرسے کے اندر سیکھ رہا ہے، تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ دوسری زندگی آ رہی ہے، وہ اسکول بھی پڑھتا ہے لیکن اس نے ادب و احترام سیکھ لیا ہے، بڑوں سے بات کرنا سیکھ لی ہے، تو وہ بچے بھی یہ کوشش کریں گے، اپنے والدین سے کہیں گے کہ ہمیں بھی دین اسلام کی تعلیم دلاؤ۔ تو آج کل یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے تابع ہو چکے ہیں، تو وہ ضرور اپنے بیٹے کی بات کو مانیں گے اور یہ جب سب آہستہ آہستہ مدرسے میں جائیں گے تو اس سے یہ نفع ہوگا کہ وہ بچہ جب ادب و احترام سیکھ لے گا اور بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لے گا، اساتذہ کا ادب کرنا سیکھ لے گا، تو اس کا چرچا، اس کا نام پورے کلاس میں ہوگا، پورے اسکول کے اندر ہوگا کہ وہ فلاں شخص وہ بڑا ادب و احترام کرنے والا ہے، نہ کسی کو گالا گلوچ کرتا ہے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر چھوٹوں میں محبت کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو اسکول کے بچے ہوں گے وہ بھی اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ہم بھی دین اسلام کی حاصل کریں گے، تو اس سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ بچے صبح کو اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے اور شام کو مدارس کی۔ اور دوسری بات، جب وہ لڑکا چھٹی کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا اور ان سے بات چیت کرے گا، ادب و احترام کرے گا، اپنے دوستوں سے بھی اچھی باتیں کرے گا کہ بھائی آپ گناہ نہ کریں، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم نصیب فرمائیں گے۔ پھر وہ دوست ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے کہ جب اچانک نماز کا وقت ہو جائے تو وہ دوست اپنے دوستوں سے کہے گا کہ بھائی چلو ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو وہ اگر دل بھر اس کے دوست اس کے ساتھ نماز پڑھنے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ جب اس کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ ادب و احترام کرتا ہے، ہمارا ادب کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، تو ان کی دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ ہم بھی جائیں، ہم بھی نماز پڑھیں، تو اس کے دوستوں کے اندر بھی نماز پڑھنے کی اہمیت آ جائے گی، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اس ایک لڑکے کی وجہ سے اس کے تمام دوست اور اس کا والد جس کے اندر پڑھتا ہے وہ تمام اس اسکول کی طرف، اس مدرسے کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور اس شاگرد کے جو استاد ہوں گے وہ بھی یہ سوچیں گے کہ چلو ہم بھی اپنے بیٹے کو صبح کو اسکول کی تعلیم دلاتے ہیں اور شام کو اس کو مدرسے میں تعلیم دلائیں گے، تو وہ اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ آج کل جیسے ہر چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، گاڑی کی خرید و فروخت ہے، ہر چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو پہلے زمانے میں جب ہم ہوا کرتے تھے، مسلمان اور کفار کی لڑائی ہوا کرتی تھی، تو اس وقت جب مسلمان کسی کفار کو گھیراؤ کر لیں، ان کو پکڑ لیں، تو وہ لوگ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک لڑکا
सूखा काला कलूटा छोटा लड़का, एक आदमी शहर के अंदर, एक साहबी शहर के अंदर वो एक गुलाम बेच रहा था। तो उसके बहुत सारे गुलाम बिक गए, लेकिन वो एक गुलाम काला कलूटा छोटा था, वो उसे कोई नहीं खरीद रहा था। तो एक साहबी जो आया हुआ था अपने शहर से अपना तिजारती सामान लेने के लिए, और जब वो अपना सामान लेकर अपने शहर की तरफ वापस होने लगा तो उसने देखा कि एक गुलाम है जो बहुत कम कीमत में मिल रहा है, क्यों ना मैं इसको खरीदूं और अपने शहर में जाकर इसको भी बेच दूं। तो उसने उसको कम दामों में खरीद लिया और वो अपने शहर चला गया। तो उसकी तमाम चीज़ें बिक गई, लेकिन उसका वो जो गुलाम काला कलूटा छोटा लड़का, वो उसे कोई नहीं खरीद रहा था। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि एक हफ्ता गुजर गया। क्योंकि गुलाम अपने आका के ताबे होता है, तो वो उस गुलाम को धूप पर खड़ा कर देता था। यहाँ तक कि 7 दिन गुजर गए तो गुलाम को किसी ने भी नहीं खरीदा। तो उसी वजह से एक औरत का बुलाना बहुत हुआ करता था। तो उस औरत ने कहा कि क्या बात है कि इसको कोई नहीं खरीद रहा। तो वो औरत उस आका के पास गई, गुलाम के आका के पास गई, तो कहा कि गुलाम की कीमत क्या है। तो उसने बहुत कम कीमत बताई। तो उसने कहा चलो ये मुझे दे दो। तो वो गुलाम लेकर अपने घर आ गई। तो फिर उसको शोहर जब शाम को वापस आया तो शोहर से कहा कि वो गुलाम खरीद कर आई हूँ, कि गरीब है, इसका कोई नहीं है, तो इसको मैं खरीद कर आई और इसको खरीदना भी कोई नहीं था। तो मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने बात डाली कि मैं इसको खरीदूँ। तो शोहर ने कहा अच्छी बात है। तो उसको अपना गुलाम बना लिया। तो वो घर के काम काज करता था। तो एक मरतबा उस औरत ने ये इरशाद सुना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स एक गुलाम को आज़ाद करता है तो उसको बहुत बड़ा सवाब मिलता है। तो वो बात वो हदीस उस औरत तक पहुँच गई। तो उस औरत ने अपने शोहर से मशवरा किया कि हम इस गुलाम को क्यों आज़ाद कर दें, क्योंकि इतना बड़ा सवाब मिल रहा है। तो शोहर ने कहा अच्छी बात है, आप इस्लाम की हदीस से हम इसको आज़ाद कर देते हैं। तो उस औरत ने अपने उस गुलाम को बुलाया और कहा कि बेटा जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। तो जब उसको आज़ाद कर दिया तो उसको एक दुख महसूस हो रहा था और दूसरा खुशी इस बात की थी कि अब मैं किसी का ताबे नहीं हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी हो गई है, मैं जो जी चाहेगा करूँगा। और दुख इस बात का था कि अब मैं किस तरफ जाऊँ, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो वो ये सोचकर रो रहा था। तो उस औरत ने बुलाया, कहा कि बेटा आप क्यों नहीं जाते, हमने तो आपको आज़ाद कर दिया है। तो उसने कहा कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊँगा, मैं कहाँ से कमाऊँगा और कहाँ से खाऊँगा। तो उस औरत ने शोहर से मशवरा किया, ना हमारी कोई औलाद नहीं है, तो क्यों ना हम इसको मुँह बोला बेटा बना लेते हैं। तो शोहर ने कहा अच्छी बात है। तो फिर उसको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। तो वो लड़का कोई काम नहीं कर सकता था क्योंकि छोटा था। तो उसका अबू उसका जो आका था उसका अबू बन गया, मुँह बोला। तो उसका अबू सुबह को काम पर जाता था और शाम को वापस आ जाता था। तो एक दिन उसकी माँ की दिल में ये बात आई क्यों ना हम इस गुलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में छोड़कर आए, जो वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सीखे। तो शोहर और बीवी ने ये बात तय कर ली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और बच्चे को लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने किया और कहा कि हमारा मुँह बोला बेटा है, तो आप इसको कुछ सिखाएं, इस्लाम के बारे में सिखाएं। तो वो लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीखने लगा। ऐसा वक्त आया कि वो लड़का तमाम सहाबा में से सबसे ज़्यादा इसी लड़के को कुरान मजीद याद हो रहा था। क्योंकि दूसरे जो सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा, बूढ़े थे, जवान थे, वो सबके सब सुबह को काम करते थे। यानी उन्होंने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था कि हम इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। तो लेकिन ये लड़का क्योंकि इसका कोई काम नहीं था, तो वो
سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے تو نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. تو صحابہ نے مشورہ کیا ہم امام کس کو بنائیں. تو پہلے یہ تھا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہوتا تھا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا، اس کو امام بنا دیا جاتا تھا. تو سب صحابہ میں دیکھا گیا کہ وہی لڑکا جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہے تو اس کو مسئلے پر کھڑا کیا گیا اور وہ نماز پڑھانے لگا اور اس کی اتنی خوبصورت آواز سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور وہ نماز پڑھا رہا ہی تھا کہ اس کا پہلا مالک یعنی جس نے اس کو 7 دن تک دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا، اسے اس کو کوئی بھی نہیں خرید رہا تھا. تو اس نے اس غلام کو دیکھا کہ یہ تو میرا ہی غلام ہے جو آج ان مسلمانوں کا امام بن گیا ہے. تو اسے بڑا تعجب ہوا تو کھڑا ہو گیا. تو اس غلام نے جب نماز پڑھائی تو اس سے اپنے آقا نے جو پہلا بولا تھا اس نے پوچھا. تو اس نے کہا کہ میرے کو اس عورت نے سمجھا تھا، پھر اس عورت نے مجھے آزاد کر دیا، پھر انہوں نے بولا بیٹا بنا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے میں نے آج تمام صحابہ سے زیادہ قرآن مجید یاد کر لیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا کہ میں اس مسئلے پر کھڑا ہوں. دیکھیں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اتنی عزت دی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے دی ہے. کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سیکھتا تھا. کیونکہ پہلے زمانے میں کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا کوئی سسٹم نظام نہیں تھا تو وہ آپ وسلم کے پاس ہوتا تھا. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، جو بھی ہیں سب کو ہمیں دین اسلام کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. بالکل آپ اپنے اولاد کو اسکول کی تعلیم بھی دیں، لیکن آپ اپنی اولاد پر زیادہ توجہ اس بات کا دیں کہ آپ کا بیٹا مدرسے کے اندر پڑھے، اس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ دین اسلام کی تعلیم آپ کو اس دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو فائدہ دے گی. اور اسی طرح ایک طالب علم، ایک آدمی لڑکا، اس کو ماں باپ نے ذمہ لگایا کہ آپ کل سے روزانہ بکریاں چروایا کرو گے. آپ پڑھو گے نہیں، صرف آپ بکریاں چرایا کرو. تو وہ لڑکا صبح کو بکریاں چرانے جایا کرتا تھا اور شام میں واپس آ جاتا تھا. یہاں تک کہ وہ لڑکا بالکل کالا ہو گیا، بیمار لگنے لگا، بیمار ہونے لگا. تو اس کی ایک طالب علم سے دوستی ہو گئی. تو جب اس طالب علم سے دوستی ہو گئی تو اس طالب علم نے اس سے ملاقات کی، بات چیت ہوئی. تو اس لڑکے نے اس طالب علم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو اس طالب علم نے بتایا کہ میری زندگی تو ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں بنا مدرسے کے اندر پڑھتا ہوں اور ماشاءاللہ مدرسے والے 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں اور سارا دن گرمی سے ہم محفوظ ہیں، سارا دن ہمارے اوپر پنکھا چلتا ہے. تو اس طالب علم نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرتا ہے. تو وہ لڑکا اٹھا تو اس نے کہا کہ میرے والدین نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں صبح کو بکریاں لے جاؤں اور شام تک ان بکریوں کو چراؤں اور پھر شام کو واپس آ جاؤں. تو اس طالب علم نے اس کو مشورہ دیا کیوں نہ آپ میرے ساتھ چلیں، وہاں جا کے میرے ساتھ آپ تعلیم حاصل کریں. آپ کو سارا دن دھوپ میں جلتے رہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ پنکھے بھی نیچے ہوں گے، آپ کو کوئی دھوپ اثر نہیں کرے گی. تو اس نے کہا آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ مجھے لے کے جائیں گے. تو طالب علم نے کہا کیوں نہیں. تو اس نے کہا کیا مجھے داخلہ مل جائے گا مدرسے کے اندر. تو اس نے کہا ضرور میں اپنے استاد سے بات کروں گا، آپ کو داخلہ ضرور دے گا. تو وہ لڑکا صبح تھوڑا جلدی اٹھ کے گھر سے باہر گیا. اپنے ماں باپ کو اس نے نہیں بتایا. تو طالب علم کے پاس چلا گیا. تو طالب علم سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں مدرسے. تو وہ لڑکا اس طالب علم کے ساتھ چلا، مدرسے پہنچا اور اس طالب علم نے اپنے استاد سے کہا کہ یہ لڑکا اپنی ماں باپ کی اجازت سے آیا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے.
تو استاد نے کہا یہ اچھی بات ہے، اس کو اپنے والدین نے اجازت دی ہے، ہم اس کو ضرور سکھائیں گے۔ تو وہ لڑکا کلاس میں بیٹھ گیا اور وہ لڑکا اتنا ذہین تھا کہ اس کو اپنی ذہانت کا خود کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو وہ لڑکا بہت جلدی حافظ ہو گیا، سب سے زیادہ کلاس میں نمبر اٹھانے لگا، سب سے زیادہ اس کو قرآن یاد ہونے لگا۔ تو جب بھی امتحان ہوتے تھے تو وہ لڑکا 100 نمبر میں سے 101 نمبر اٹھاتا تھا، 100 سے نیچے نہیں۔ حالانکہ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکا پہلے آتا ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں 100 میں سے 100، لیکن وہ طالب علم 100 میں سے 101 نمبر اٹھاتا تھا۔ تو پھر رکا نقطی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم مسکین پور کے مدرسے کے اندر پڑھتا تھا، تو میرا جانا اسی مدرسے کے اندر ہوا، تو میں اس مدرسے کے اندر چلا گیا۔ تو جب میں چلا گیا انہیں دنوں میں کے مدرسے کا امتحان تھا، تو جب امتحان ہو گیا اور بورڈ پر لسٹ آ گئی، تمام بچوں کے نمبرات آ گئے، تو پھر ذوالفقار صاحب نے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کے نمبرات ہیں 100 میں سے 1، 100 میں سے 101۔ تو پھر ذوالفقار صاحب بڑا تعجب ہوا، تو اس نے مدرسے کے معتمد سے کہا کہ کیا ہم نے گنتی غلط پڑھی ہے یا آپ ہمیں گنتی سکھائیں گے؟ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ کوئی بچہ 100 میں سے 101 نمبر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو استاد نے کہا کہ یہ لڑکا اتنا محنتی ہے کہ سارا دن پڑھائی میں لگا دیتا ہے اور اس کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، تو اس کے جو 100 نمبرات ہیں وہ اس کے پڑھنے کے ہیں اور اس کی رائٹنگ ہے، لیکن اس کا جو ایک زائدہ نمبر ہے، یہ تمام ہمارے تمام اساتذہ کا یہ مشورہ ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف سے 1 نمبر دے دیں۔ تو پھر صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ادھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے سورۃ یوسف کے پڑھنے کی آواز آئی، بہت خوبصورت آواز آئی، میں مراقبے میں مشغول تھا۔ تو جب وہ آواز میرے کانوں پر پڑی تو میں نے کہا میں مراقبہ کر رہا ہوں، تو میں نے اس قرآن پاک کی تلاوت کو تھوڑا ہٹانا چاہا کہ میں اپنے مراقبے میں مشغول رہوں، لیکن اس لڑکے کا اتنا خوبصورت آواز کہ اس نے مجھے مراقبے میں بیٹھنے نہیں دیا۔ تو پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے سے نکلا اور دیکھا کہ مسجد کے اندر تمام طلباء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی لڑکا جس نے 100 میں سے 101 نمبر اٹھائے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی اتنی خوبصورت آواز کہ اگر یعنی مسجد اور روڈ ساتھ ہے، اگر روڈ سے کوئی بندہ گزرے اور اس کی آواز سنے تو وہ بندہ تب تک نہیں جاتا جب تک کہ اس کی تلاوت نہ سنے، اتنی اس کی خوبصورت آواز تھی۔ تو وہ لڑکا حافظ بن گیا اور اس لڑکے نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اساتذہ نے مشورہ دیا کہ آپ ابھی حافظ بن گئے ہیں تو آپ کو ملتان میں جا کر علم دین حاصل کرنا چاہیے، آپ کو ابھی عالم بننا چاہیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے اساتذہ کے مشورے سے ملتان چلا گیا اور اس نے ملتان میں 8 سال لگائے، علم دین حاصل کیا، اور جب وہ مولوی بن گیا، عالم بن گیا، تو اس نے سوچا ابھی تو مجھے ضرور اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہوگا۔ تو اس نے انہیں دنوں میں مسجد کے اندر، ملتان کی بڑی مسجد کے اندر ایک جلسہ ہونے والا تھا، قرات کا مقابلہ۔ تو اس قرات کے مقابلے میں اس نے حصہ لیا اور اس قرات کے مقابلے میں اس نے پہلی نمبر پوزیشن حاصل کی، اور پہلی نمبر پوزیشن حاصل کرنے والے کو ایک انعام تھا کہ وہ اس کو عمرے کی ٹکٹ دی جائے گی۔ تو ایک سعودی عرب سے امام آیا ہوا تھا جو ان کا امتحان لے رہا تھا، تو اس نے اس کا امتحان لے لیا اور پھر آیا، کہا کہ میں اس پہلا نمبر تو اسی لڑکے کا ہے، لیکن میں اس لڑکے کو 2 انعام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ اس کو اپنی مدرسے والے مسجد والے اس کو عمرے کی ٹکٹ دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میری بیٹی جوان ہے اور اسی بیٹی کا نکاح میں ایسے کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی کا اسی مجلس کے اندر نکاح ہو گیا۔ پھر اس عرب نے اس کی 5 سال کا ویزا بنوایا اور چلا گیا اس کے ساتھ، اور وہ وہاں پر اس نے عمرہ کیا، پھر اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ پھر ابھی وہی لڑکا جو دھوپ میں جلتا تھا، ابھی وہ سعودی عرب کے ایئر کنڈیشن گھروں میں رہنے لگا۔ تو دیکھیں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اتنی بلندی دی، اس کو جو اتنی عزت دی، وہ صرف اس لیے دی کہ اس نے علم دین حاصل کیا، مدارس کی تعلیم حاصل کی، اسکول کو ترجیح نہیں دی۔ تو ہمیں بھی اس بات سے، اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دینی چاہیے۔ آپ اسکول کی تعلیم دیں لیکن بچے کو
مدرسے کی تعلیم بھی دیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے بولا آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا